اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور جو اللہ نے بطور رزق دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے، یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ خدا سے کسی بات کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ایمان والو، خبردار نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستہ سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پیخانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہیہ کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی، اور تم بھی سنو مگر تمہاری بات نہ سنی جائے۔ یہ سب زبان کی توڑ موڑ اور دین میں تانہ زنی کی بنا پر ہوتا ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجیے تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا، لیکن خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر لعنت کی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت قلیل تعداد میں۔ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، اور جو بھی اس کا شریک بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور بندوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا؟ دیکھو تو انہوں نے کس طرح خدا پر کھلم کھلا الزام لگایا ہے، اور یہی ان کے کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ملک یعنی دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے؟ تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے دہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں رکھا جائے گا۔